العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو بیان کیا جا رہا تھا کتے کی بے کے سلسلے میں مذاہب فقہا کے سامنے ذکر کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ کسی طالب علم نے پوچھا تھا کہ بلی کے بارے میں کہ بلی کے بے کا کیا حکم ہے. تو کتے کے سلسلے میں تو ہمارے فقہا کی جیسا کہ تفصیل بیان کی گئی، اگرچہ کتابوں میں اس میں سارے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں. میں نے بعد میں تحقیق کی کہ عصر حاضر میں لوگوں کی کیا رجحان. تو عصر حاضر میں چاہے شوافی ہو، چاہے مالکیہ ہو، چاہے حنابلہ ہو، سب احناف کے ساتھ ہو گئے. کتابوں میں نہ کہتے ہیں یہ قدیم کتابوں میں، لیکن اس وقت کے جو علماء ہیں تمام مذاہب سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ دو غرض سے کتے کو رکھنا گھر میں چاہیے. ایک تو یہ کہ کتے کو کلب معلم ہو، شکاری ہوتا ہو، اور دوسرا اپنے گھر یا اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے. ان دو غرضوں کے علاوہ کسی اور غرض سے کتے کو خریدنا اور بیچنا اور رکھنا جائز نہیں. یہ صرف دو غرض ہیں. اس سلسلے میں یوں سمجھیے کہ متاخرین میں سبھی کا اتفاق ہے کہ ان دو غرضوں میں سے کسی ایک غرض سے آدمی لیتا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی دوسرا آپشن اس کے علاوہ نہ ہو تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان یہ ہے کہ افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. اب جیسے ہمارے زمانے میں اب کیمرے آ گئے ہیں، ہمارے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی ضرورت میں سمجھتا ہوں وہاں تک ان چیزوں کی اب ضرورت ہم کو رہی نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ کتا جو ہے یہ بہرحال ایک ناپاک جانور ہے، اور حدیث پاک میں اس سلسلے میں ایک نئی 10 حدیثیں وارد ہوئی ہے کہ ایسا گھر جس میں کتا یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے وہاں پر آتے نہیں. لہذا آدمی کو ضرورت بھی اگر کسی اور چیز سے پوری ہوتی ہو تو پھر اس صورت میں اسے اپنے گھر میں کتوں کو پالنا چاہیے نہیں. اب رہ گیا مسئلہ وہ کتے جو میں نے کہا کلوننگ کے ذریعے سے الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ اسٹائل کے بنائے جاتے ہیں. تو اولا تو کلوننگ جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ بہرحال کتنا بھی کلوننگ کرے وہ کتا ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر جو فیشن کے عجیب غریب قسم کے کتے ہوتے ہیں، چھوٹے سے کتے سفید کلر کے ہوتے ہیں، لوگ بڑے شوق کے ساتھ لے کے کیا کرتے ہیں اس کو گھومتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں. تو مسلمان کے لیے کسی صورت میں بھی اس کا کوئی جواز کہیں سے ملتا نہیں، اس لیے کہ اس کا لعاب یہ نجس اور ناپاک ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک تو اس کا لعاب نجس اور ناپاک ہے، اور دوسرا اس کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ اپنی زبان کو باہر رکھنے کی. اکثر و بیشتر ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس پر کوئی بوجھ ڈالو یا نہ ڈالو، ہر صورت میں زبان اتنی باہر لا کر گھومتا ہے جیسے پوری دنیا کا بوجھ وہی اٹھا کے چل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے گندگی اور ناپاکی کا بھی امکان ہے کہ آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، ابھی کتا گھر میں ہے، وہ کہیں پر بھی اس کا لعاب گرا ہوا ہے، آپ وہیں پر آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے اس طرح کے فیشنیبل کتے کے جواز نہیں. رہ گیا مسئلہ بلی کا. تو بلی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فقہا کے دو مذہب ہیں. جمہور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ بلی کا پالنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں اگرچہ ان روایتوں پر کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بلی کے وجود کے سلسلے میں ملتا ہے. اس کو مستدل بنا کر بعض حضرات نے اس کو سنت بنا لے. سنت نہیں،
بلی کے پالنے کو بعض حضرات نے کیا بنا دیا ہے سنت کسی صورت میں نہیں. ہاں اس کے جواز ہے کہ بھئی بلی کو، لیکن اس سلسلے میں بھی ہمارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو گھر پالا جائے، اگر ضرورت نہیں تو بلا ضرورت کے پالنا جائز نہیں. بعض فقہا نے اگرچہ بلی کو ویسے بھی پالنے کا جواز کیا کیا ہے، فراہم کیا ہے کہ جو یہ فیشنیبل وغیرہ بلی ہوتی ہے اس کو پال سکتے ہیں، لیکن عام طور پر فقہا کا رجحان معاصرین کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر گھر میں رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھ جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ پاخانہ نہیں کرتی، لیکن پاخانہ کرنے کے بعد دھوتی بھی تو نہیں ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو گندگی لگی ہوگی. اب وہ ویسے ہی کہیں پر بیٹھ گئی، کبھی آپ کے کپڑے پر آ کر بیٹھ گئی، کبھی آپ کی بستر پر جا کر بیٹھ گئی، تو کچھ نہ کچھ تو گندگی کا امکان ہوتا ہی ہے. لہذا اس بنا پر بہتر تو یہی ہے کہ اس سے بھی کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے. ایسے ہی فیشنیبل بلیوں کا اگرچہ علماء نے، بعض علماء نے کہا کہ بھئی اس کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمارے فقہا نے یہی عام طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں بکثرت چوہے ہو اور ان چوہوں پر کنٹرول کرنے کا بلی کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہ ہو تو اس صورت میں وہ بلی کو کیا کر سکتے ہیں، پال سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی پرندے ہیں، جانور ہیں، کسی بھی پرندے یا جانور کو پالنے کے سلسلے میں ہمارے فقہا نے بعض اصول بیان کیے کہ آدمی پرندے ہیں جیسے طوطا ہے اور رنگ برنگی چڑیا ہے، اسی طریقے سے مچھلی ہے، ان سب چیزوں کو کہا کہ ان کو پالنے میں کوئی حرج نہیں، ہمارے فقہا نے لکھا، لیکن اس کے لیے شرائط بیان کی. سب سے پہلے شرط تو یہ کہ اگر آپ اس کو پالتے ہیں تو اس کا کھانے پینے کا آپ کو مکمل لحاظ رکھنا پڑے گا. اگر آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا پالنا جائز نہیں، پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے تو آپ کو اس کا علاج کرانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ایک جاندار مخلوق ہے، ذی روح ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا جیسے انسان کو تکلیف سے بچایا جائے، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی کیا کیا جائے، علاج کروایا جائے. اور تیسرا، اگر اسے کسی جگہ پر قید کیے بغیر رکھنا اور اس کا رہنا ممکن ہو تو وہ کیا جائے. اگر وہ ممکن نہ ہو تو اسے محبوس بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی پنجرے وغیرہ کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں. تو ان شرائط کے ساتھ ہمارے فقہا نے کہا کہ آدمی چیزوں کو کیا کر سکتا ہے، پال سکتا ہے. ہاں جو موذی چیزیں ہیں ان چیزوں کو نہیں پال سکتا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کچھ لوگ سانپ اور بچھو کو بھی پالتے ہیں، تو ان چیزوں کا پالنا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. بعض مرتبہ ایسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں کہ چائنا میں کسی نے اژدہا پالا اور وہ اژدہا پالنے کے بعد کیا ہوا کہ کچھ مدت کے بعد وہ اژدہے نے کھانا چھوڑ دیا، 3-4 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا. تو جب اس کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس اژدہے کو آپ پہلی فرصت میں اس کو زو میں یا جنگل میں چھوڑ دو. بولے کیوں؟ کہا کہ یہ کسی کو کھانے کا پلان کر رہا تھا. یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کو کھانے کا پلان بنا رہا ہے. یہ بھوکا رہے گا اور 2-4 دن کے بعد جب بہت بھوک لگے گی تو آپ بھی میں سے کسی کو کیا کر دے گا، یہ آپ کے گھر ہی کے کسی فرد کو کیا کرے گا، کھا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسی چیزیں پالی اور وہ اس کو کیا کر گئی، کھا. تو اس لیے ایسی چیزوں کو پالنا یہ جائز نہیں. ابھی کل ہمارے کوئی ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک آدمی، ابھی ان کا کوئی تہوار تھا نا ہمارے ہندو بھائیوں کا، رکشا بندھن. ہاں رکشا بندھن میں بہار میں کوئی آدمی اپنی بہن کے یہاں پر وہ رکشا بندھن کے لیے گیا تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس کا موت آئی ہوگی، تو ساتھ میں سانپ بھی لے گئے، یا ہو سکتا ہے کہیں سے وہ پکڑنا جانتا ہوگا، سپیرا ہوگا، اس نے پکڑ لیا. 2-3 سانپ تھے، اب وہ پکڑ کر لے گیا، ایسے پکڑ کر اس نے رکھے اور وہ رکشا بندھن وہ اس کو عورت باندھ رہی ہے تو وہ اس کی توجہ ادھر ہے، ادھر سے ایک سانپ نے موقع پا کر اس کی انگلی میں کاٹ دیا، ہاسپٹل لے گئے، مر گئے، نہیں زندہ ہے.
کیوں ایسی ہوشیاری مارنے کی آدمی کو کہ جو خود اپنے ہی لیے جان لیوا ثابت ہو؟ تو اس لیے اس طرح کے جانور جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہو، ایسے جانوروں کو پالنا یہ درست نہیں۔ جی یہ ہمارے زمانے میں سب فیشن بن چکی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات بیان کریں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن ابي سفيان قال سمع مطرف بن عبد الله بن عمرو وقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الثياب ثم قال ما بالهم وبال الى ثم رقص بكلب الصيد والكلب معه. وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن علي بن حاتم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا مروحه وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديث ان يحيى ورقص بكلب والصيد والزرع. یہ جیسے حدیث پاک میں کتوں کے سلسلے میں بیان کیا کہ حضور نے پہلے کہا کالے کتے کو مارو، پھر کہا کہ کاٹنے والے کتے کو مارو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بکثرت کتے پالا کرتے تھے اس معاشرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اسلامی معاشرہ اس بری سنت اور اس بری عادت کا شکار نہ ہو جاوے، اس لیے اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ حکم دیا کہ بھائی اس کو مارو، اس کو کیا کرو؟ مارو، تاکہ اس کی نفرت پیدا ہو اور معاشرہ اس سے گھن محسوس کرے۔ اور اس طریقے سے اسی لیے یہ گلف سے جو مہمان آتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، میں ان کے ساتھ جب رہتا ہوں تو وہ جب کتے دیکھتے ہیں بستیوں کے اندر میں ہندوستان میں تو وہ تعجب کرتے ہیں، القلعہ بھاگ رہا ہے، یہ کتے اس طریقے سے آپ کے آجو بازو میں چلتے پھرتے ہیں، کہاں کے آدھا شیء عجیب، میں نے کہا یہاں عجیب بھی ہے غریب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تاکہ جو چیز انسانی معاشرے کے لیے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر کہیں منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ کتنے مرتبہ دھونا پڑتا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ اب اس کو آپ گھر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سختی کی تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت پیدا ہو جاوے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ کہ کھیت کی سنبھالنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے یا بکری کا ریوڑ رکھنے والے کے لیے، کلب الغنم کا مطلب کیا ہے؟ بکری کا ریوڑ سنبھالنے کے لیے، اس لیے کہ جنگلوں میں وہ لوگ جاتے تھے تو کہیں کوئی دوسرا بڑا جانور آ کر اس پر حملہ آور نہ ہو، اس کے لیے وہ کتوں کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر بزن إلا لك مشيا أو ضرب نقص من كل يوم زراقا. وبه قال حدثنا اسی لیے ہمارے قرآن نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا ضرورت کے گھر میں کتا پالتا ہے تو دن رات کی اس کی نیکیوں میں سے اللہ رب العزت نیکیوں کو کم کر دیتے ہیں۔ قیراتان 2 قیرات اس کی نیکی میں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بڑی مقدار میں وہ جو نیکیاں کرتا ہے ایک غیر شرعی اور ناجائز امر کے کرنے کی وجہ سے دن میں ایک قیرات کم ہو جاتا ہے اور رات میں یہ وزن کر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیرات اس وقت تو بڑا وزن سمجھا جاتا تھا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 1 من 1 کوئنٹل، اس طرح سے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ بڑی مقدار میں اس کے اعمال میں جو وہ نیکیاں کرتا ہے وہ ادھر نیکیاں کرتا ہے اور اس کتے کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے کیا کر دی جاتی ہے؟ کم کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب بن عمير قال حدثنا سفيان عن زهير عن سالم بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدر كلمه الا بالبصير او ماشيه نقص من اجره كل يوم برمضان. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار سمع عبد عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كالبرية بالبطارية أو مشية نقص من عمله كل يوم ضرارا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا قال الآخر حدثنا إسماعيل ومحمد وهو ابن أبي
حدثنا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امتنع بالله بالماشية أو بالبصر نقص من عمله كل يوم اضطرابه. قال عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه وارتد عقيم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا عن زبير بن سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امتنع بالله بالبصر بالماشية نقص من عمله كل يوم اضطرابه. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وارتد عقيم وكان صاحب عظيم. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما من ذلك اتخذوا كالمنة الماشية أو كالبصائر نقص من عمله كل يوم اضطرابا. یعنی اس حدیث میں ایما اہل الدار پورے گھر والوں کی نیکیوں میں سے کم کیا جائے، صرف ایک آدمی نہیں، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کے تمام افراد کی نیکیوں میں سے بڑی مقدار کو اللہ رب العزت کیا کر دے گا. ویسے کہ ہم لوگ اس زمانے میں نیکیاں کم کرتے ہیں اور پھر اس میں سے بھی قلعہ توڑ جاتے ہیں تو کیا بچتا ہے. اس لیے اس امر غیر شرعی سے اپنے بھی آپ کو بچانا چاہیے اور معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وابو بشار والوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحجر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كالمدينة بالوسع او من وصل ينقص من عبده كل يوم اضطرابه. وبه قال حدثنا الطاهر واحمد قال اخبرنا ابن قال اخبرني مصعب بن شهاب بن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امتنع ليس بالبصير ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قرابا كل يوم وليس في حديث بالظاهر ولا أرض. وبه قال حدثنا عبد محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ بالله بالماشية من شيء وزرعا انتقص من أجره كل يوم اضطرابه. قال الزهري رحمه الله فذكر به عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب الزرع. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن البستوائي قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فذكر لي ابن عمر قول ابي هريرة کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا کلب ماشیۃ او صید کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ ابو ہریرہ کو رحم فرمائے کان صاحب زرع کہ وہ خود صاحب زرع تھے اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی اور نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ جو بیان کیا ہے اپنی طرف سے اضافہ کیا. کیسے ابو ہریرہ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ کہا اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کو بیان کیا اور اتفاق سے ابو ہریرہ صاحب زرع تھے تو آپ نے ایک اتفاق کی طرف اشارہ کیا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ پر نکیر نہیں کی اور نہ ابو ہریرہ پر کوئی تہمت لگائی کہ ابو ہریرہ نے اس کا اپنی طرف سے اضافہ کیا. حاشا وکلا کیسے ابو ہریرہ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ صرف آپ نے ایک اتفاق کو بیان کیا کہ حسن اتفاق ہے کہ حضور نے یہ روایت بیان کی اس کو ابو ہریرہ نے سنا اور اتفاق سے وہ بھی کیا تھے؟ صاحب زرع تھے. جی ہاں یہ ممکنین حدیث کی سب کے بعد لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے ابو ہریرہ کے اوپر یہ بات کہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا تو ابو ہریرہ علیہ باللہ یہ واضح حدیث تھے. جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا نظر آتا ہے. خود جھوٹے ہیں خود ایسے دھندے کرتے ہیں تو وہ حضرات صحابہ کے بارے میں صحابہ کلہم عدول حضرات صحابہ کے سلسلے میں کسی طرح کی جرح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتی ہے. قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم ثواب ذاك المحرم وماشيته. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا ابو سعيد قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني مسلم بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصالح قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن زياد بن اسماعيل بن سمعان قال حدثنا ابو رزين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال
ليس بكل شيء ولا بد من نقص عمل كل يوم بربه. وفيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن يزيد بن يزيد بن قصيفة عن مسالك بن يزيد قال ومن سمع سفيان بن الزهري وهو رجل من شرق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى لا يغني عن زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم بربه. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي رب مدى المسلمين. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن يزيد بن قصيفة قال أخبرني سالم بن يزيد أنه وفد عليه سفيان بن أبي سفيان الشناني وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب الحلم أجرة الحجامة. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن جعفر بن حميد قال سئل الحسن بن مالك رضي الله عنه عن تسليم الحجام فقال يحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامه وقتيبة فأمره بصاع من طعامه وكلم أهله فوضعه عنه من خراجه. قال وقال ابن عبد تداويت به الحجامة أو قال هو من عمد دوائه. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا مروان عن فزاري عن حميد قال سئل الناس عن تسليم الحجام فذكر من فيه عنه قال إن أفضل ما تداويت به الحجامة والقسط والبحر ولا تعذب سريانكم بالقبش. وبه قال حدثنا أحمد بن حسن بن قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجابا فحجبه فأمر له بساع وقدمه كيه وكلم فيه فخوف عن رتبته. وبه قال حدثنا أبو بكر بن مسلم قال حدثنا عباد بن مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني المخزومي كلاهما عن أبي قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. تو دونوں طرح کی روایتیں اس میں ملتی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے منع کیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اسے دیا. تو فرماتے ہیں کہ ابتداءً آپ نے اس سے منع کیا, پھر اس کے بعد میں چل کر جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ کثرت لوگ اسے کرنے لگے, تو اب لوگ اسے سیکھنے لگے کرنے کے لیے, گویا کہ قسم کا پیشہ بن گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے حجامہ کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دیا, تو اس سے اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا. تو قولاً منع کیا تھا, اب بعد میں جب عملاً اسے کیا تو وہ پہلا حکم کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا, اور یہ اس کے لیے ناسخ ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد واللفظ بن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هاشم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل كلمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره مقدما سيدا فخفف عن ضريبته ولو كان سمحا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی اگر یہ حرام ہوتا تو حضور اس کو کچھ بھی نہ دیتے, مگر آپ نے دیا, اس کا مطلب یہ اس کے جواز کو فراہم کیا. جی. باب التحريم بين الخمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سعد بن جبير عن ابي بكر عن سعد بن خدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالمدينه قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل الى امر فمن كان عنده منها شيء فليبيعه او ولينتفع به. قال فقال بالمال لا يسير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الايه وعنده منه شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال فسال الناس بما كان عندهم مما كتب على النبي فسلكوها. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ خمر کے سلسلے میں احناف کے نزدیک خمر کی تعریف اور خمر اور دیگر شرابوں کا حکم. قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر انگور کے کچے شیرے کا نام ہے جو بڑے بڑے جوش کھانے لگے اور جاگ چھوڑ دے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں انی اعصر خمرا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خمر کو نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں جو خمر ہو جائیں گے. تو امام صاحب نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اصلاً خمر کا اطلاق ہوتا ہے ایسی شراب پر جو انگور سے نکالا جائے, باقی دوسری جو شراب ہے اس کا حکم. اسی لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف خمر حرام قطعی ہے, اس کا پینا, رکھنا, بیچنا, خریدنا سب حرام قطعی سب, یعنی اگر انگور کا یہ بنا ہوا ہے تو. اور
خمر کے علاوہ 3 مشروب اور حرام ہے۔ ایک ہے بازق، یعنی انگور کا پکا ہوا شیرہ جو پکنے کے بعد 1/3 رہ جائے، اس کو بازق کہتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، یا جو بڑے بڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے۔ دوسرا سکر، یعنی تازہ سکری ایک کھجور ہوتی ہے، کھجوروں کا کچا شیرہ جب جھاگ چھوڑ دے اسے سکر کہتے ہیں۔ تیسرا نعیق الزبیب، یعنی کشمش کا کچا شیرہ جو بڑے بڑے جھاگ چھوڑ دے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ خمر کا جو اطلاق ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ اصلاً اس پر ہوتا ہے جو انگور سے بنتا ہے یا کھجور سے بنتا ہے۔ اب انگور سے یا تو اس کو پانی میں ایسے ہی کافی مدت تک چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کو پانی میں ڈال کر اس کو ابالنے کی وجہ سے ہوتا ہے، 2 صورتیں اس کی ہوتی ہے۔ اور کھجور کا بھی کہ کھجور کو پانی میں ڈال دیا جاوے اور اس کو ایک مدت تک کے چھوڑ دیا جاوے تو پھر وہ سڑ جاتا ہے اور پھر اس میں جھاگ پیدا ہو کر اس میں کیا پیدا ہونے لگتا ہے، نشہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انگور یا تو گیلی ہو یا سوکھی ہو، جس کو بھی اگر پانی میں لمبی مدت تک چھوڑ دیا جاوے تو فرماتے ہیں کہ اصلاً اس پر خمر کا کیا ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ ان تینوں مشروبات کی حرمت ظنی ہے۔ پہلا جو صرف ڈائریکٹ انگور سے بنتا ہے وہ حرمت قطعی ہے، اور اس کے علاوہ بازق وغیرہ کی جو ہے وہ حرمت ظنی ہے، اور ان کی نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں احناف کے اس مسلک کا۔ جبکہ یہ اس مقدار میں ہو جو نشہ آور ہو، اور اس سے کم مقدار میں یہ حرام ہے، نجس نہیں، نہ حرام ہے نہ نجس ہے، کم مقدار میں ہو۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے بنائی جاتی ہے پینے کے لیے کوئی چیز، اس میں چاہے اسے جیسے ہمارے زمانے میں جوس بنا کر یا پھر کوئی اور صورت میں اس میں اگر نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں انگور کا جوس بھی ملتا ہے، انگور کا کیا ملتا ہے، لیکن وہ جو جوس ملتا ہے جیسے کچھ کمپنیاں ہیں ٹاپی کا وغیرہ، تو یہ کمپنیاں کیا کرتی ہے مختلف جو پھل اور فروٹ ہوتے ہیں اس کے جوس بناتی ہے، تو اس میں انگور کا بھی جوس ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا اب اس میں کیا کرتے ہیں، وہ اس میں انگور کو چھوڑتے نہیں بلکہ سیدھا انگور سے سیدھا کیا نکالتے ہیں، وہ رس کو نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کو، تو وہ اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ وہ ناپاک ہے اور نہ وہ، ہاں اگر اس میں ایسا پروسیس کیا جائے جس کی وجہ سے وہ نشہ آور ہو جائے تب پھر وہ کیا ہو جائے گا، شراب کہا جائے گا اس کو۔ خمر کا ایک قطرہ بھی پی لیا جائے تو حد واجب ہوگی اگر وہ خمر ہے تو، اور باقی 3 شرابوں کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جبکہ نشہ آ جائے، یعنی انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے، امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز وہ ہے جو نص قطعی سے عبارت النص سے ثابت ہے، اور دوسری چیزیں وہ ہے جو اس سے اشارت النص سے ثابت ہے، تو دونوں کا حکم ایک کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جو عبارت النص سے ثابت ہے اسے کیا کہیں گے آپ، حرمت قطعیہ ہے۔ اب وہ ایک قطرہ بھی پیا آپ نے، اب چاہے نشہ آئے یا نہ آئے آپ پر حد کیا ہو جائے گی، اگر اسلامی اسٹیٹ ہے تو حد واجب ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے، اور اگر اس کو پی لیا آدمی نے اور نشہ نہیں آیا تو اس صورت میں اس کے اوپر حد واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو پینے سے نشہ چڑھ گیا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حد کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے دیکھو ہمارے زمانے میں احناف کے اس مسلک کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا، الکحل کا شرعی حکم۔ ہم فقہ حنفی کی متعدد کتابوں کے حوالے سے بات بتا چکے ہیں کہ خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل مقدار جو نشہ آور نہ ہو وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، اس لیے الکحل بھی اگر اس قلیل مقدار میں ہو تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ الکحل انگور اور کھجور سے نہیں بنائی جاتی بلکہ شہد، شیرہ اور مختلف دانے جو انانس، گندک، ادرک کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار اشیاء سے بنائی جاتی ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ یہ جو
عطر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ عطر ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں پر ہوٹل کے اندر میں ملتے ہیں, اور دوسرے وہ عطر ہوتے ہیں جو اسپرے سے, جس کو اسپرے کہتے ہیں, پرفیوم کہتے ہیں. تو وہ پرفیوم کی شکل میں اسی وقت نکل سکتا ہے جب اس میں الکوہل ملایا جائے. اگر اس میں الکوہل نہ ملایا جائے تو وہ پرفیوم کی شکل میں نکل سکتا نہیں. تو احناف کے اس حکم کی وجہ سے تھوڑی, لیکن وہ الکوہل بہت کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے. وہ صرف اس کو پتلا کرنے کے لیے, ایسا پتلا کرنے کے لیے کہ وہ اسپرے کے انداز میں نکل سکے, تھوڑی سی مقدار میں ڈالا جاتا ہے. تو احناف کے اس مسلک کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس طرح کے اس کو یعنی اس طرح کا اگر حلال چیزوں سے بنا ہوا ہے تو احناف کے اس مسلک کی وجہ سے وہ جائز ہو گیا, ورنہ تمام لوگوں کا مسلک ایک ہی ہوتا. تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت میں الکوہل کا استعمال یہ درست اور جائز ہوتا نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت اللہ. جبکہ خمر کے لیے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں, بلکہ انگور کا کچا شیرہ جو پڑے رہنے سے جان چھوڑ دے اور خمر کہلاتا ہے. اس لیے الکوہل پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی. الکوہل پر خمر کی تعریف صادق, اور الکوہل کی وہ مقدار جو حد نشہ تک نہ پہنچے, امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ کیا ہے, جائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ ہوا, کس کا فائدہ ہوا, احناف کے اس مسلک کا. اگر یہ مسلک احناف کا نہ ہوتا تو تھوڑی مقدار بھی کسی کے لیے استعمال کرنا درست اور جائز ہوتا نہیں. تو اس لیے امام صاحب کی جو فقہ ہے اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے. آپ لغت کو بھی رکھتے ہیں, اصول فقہ کو بھی سامنے رکھتے ہیں, اور کسی ایک موضوع کے جتنے بھی نصوص ہو سکتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ امام صاحب ایک ایسے زمانے میں گزرتے ہیں جس زمانے میں نہ کتابوں کا اتنا رواج تھا اور نہ, لیکن اس کے باوجود امام صاحب نے ایسے انداز میں اپنے مسائل کا استعمال کیا کہ جس میں تمام کے تمام اجتہاد کے لیے جتنی چیزیں درکار ہو سکتی ان تمام چیزوں کی رعایت کر کر آپ نے فقہ کو کیا ہے, مرتب کیا ہے. فجزا اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین. جی ہاں. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حسن بن سعد وغير عن عبد بن مسلم عن عبد الرحمن بن وعلى رجل من اهل مصر انه جاء عبد الله بن عباس وحدثني البخاري واللفظ قال اخبرني مالك بن انس وغيره عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلى سبيل من اهل مصر انه سال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عما يوصل من العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله تعالى قد حرمها؟ قال اذا فسار انسان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارته؟ فقال امرته ببيعها. فقال ان الذي حرم الشرب له وحرم بيعها. قال ففتح موسى يتحدث ما فيها. تو اس میں واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمر کے راویہ تھیلی ہوتی تھی اور اس کے قسم کا مٹکا بھی ہوتا تھا, اس کو بھی راویہ کہتے ہیں, وہ حضور کو ہدیہ میں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلم کا اللہ قد حرمہ, تمہیں معلوم نہیں اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ حرام ہے یا تو اس کا بیچنا بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ففتح المزادۃ حتى ذهب ما فيها, تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھول دیا اور پورا کے پورا وہیں پر کیا کر دیا, انہوں نے بہا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا. جی وبه قال حدثني البخاري قال اخبرنا الله قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت الايه الناس بسوره البقره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهن على الناس فنهى عن التجاره بالخمر. وبه قال حدثنا عبد بن مسعود وعمر بن واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي هريره قال اسحاق واخبرنا قال الاخر وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن عائشه عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت الايه من اخر سوره البقره في الربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فحرم التجاره بالخمر. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفقير وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله فإن تشوفها ميتة فإنه يؤتى به السلطان وتتهم به الجنود ويستصبح بها الناس فقال ذلك هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شرعا وما اجمدوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن قال حدثنا ابو سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن الله بن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وهب بن علي بن على عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال كتب الي عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح في حديث الليل. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللوز بن قال حدثنا سفيان بن علي وجعفر بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال فذكر عمر ان سمره باع فقال قال الله سمره فلم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشهر وجملوها فباعوها. وبه قال حدثنا مية بن مسلم قال حدثنا يزيد بن سليم قال حدثنا روح يعني بن قاسم عن عامر بن دينار بن هذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جرير قال اخبرنا شيخ بن سعيد بن المسيب انه حدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا قال اخبرنا موسى بن شهاب بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز سے 20 منٹ پہلے الکحل والا اسپرے لگانا کیسا ہے؟ بھائی الکحل بھی جو ہے نا یہ اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ الکحل بھی دو طرح کا بنتا ہے. اب جو اس کا اپ ڈیٹ ورژن ہے ایک تو الکحل حلال چیزوں سے بنتا ہے اور دوسرا الکحل حرام چیزوں سے بنتا ہے. تو اگرچہ احناف نے الکحل کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی قلیل ہے تو کوئی حرج نہیں، حکم ظنی ہے، لیکن احوط اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ یہ جو ملتے ہیں کیا کہتے ہیں اسپرے وغیرہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک الکحل والے ہوتے ہیں اور ایک وداؤٹ الکحل ہوتے ہیں. تو بچنا چاہیے آدمی کو وداؤٹ الکحل سے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. البتہ یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسپرے الکحل کے بغیر بن ہی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ بات 20-25 سال پہلے ہے. اب یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب اور بھی بہت سارے ایسے کیمیکل وجود میں آ گئے ہیں کہ ان کیمیکل کو الکحل کی جگہ پر استعمال کر لیا جاتا ہے اور وہ کیمیکل بلا غبار ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں. تو اب اگر ایسا ہے تو آدمی کو استعمال، اب اگر اس کو الکحل کے سلسلے میں ہمیں یہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی الکحل یہ ناپاکی سے بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال کسی صورت میں جائے، اور اگر وہ پاک چیز کا بنا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال یعنی جیسا کہ بیان کیا گیا. تو اگر وہ ظنی ہے تو اس صورت میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا استعمال اب جائز ہے تو آپ چاہے 20 منٹ پہلے استعمال کرو چاہے آدھے گھنٹے پہلے استعمال کرو، اس کو وقت سے کوئی مطلب ہے نہیں. میں سمجھ رہا ہوں یہ پوچھنے والے نے کہیں پڑھا ہوگا یا کہیں پر کسی نے لکھا ہوگا یا کہیں کسی نے بیان کیا ہوگا کہ اس کو لگا دیا جاوے 20 منٹ پہلے تاکہ اس کی ہوا سے اس کا یہ کیا ہو جاوے، اڑ جاوے. ارے بھائی وہ کیا ہو گیا، وہ تو آپ کے بدن میں لگ گیا ٹھیک ہے، اس کی خوشبو اڑ گئی، لیکن اس کا وہ جو ہے وہ تو آپ کے بدن میں کپڑے میں لگ چکا ہے. تو خوشبو کے اڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ خوشبو کا عطر کی بھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں.